حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم آج کی اس ہفتہ وار روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ آج کا درس کشف المحجوب اور تذکرہ حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اویس کرنی سلسلہ طریقت کے بانی ہیں جس کو سلسلہ اویسیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ اور سلسلہ اویسیہ یہی ہے کہ شیخ اور مرشد سے ظاہری فاصلہ بھی ہو تب بھی روحانی طور پر فاصلہ نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت اویس کرنی ظاہری طور پر کرن میں تھے، یمن کے ایک علاقہ کرن، اور مدینہ میں آ کے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری طور پر زیارت اور فیض حاصل نہ کر سکے، لیکن فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی محروم نہ رہے۔ حضور نے ان کا حصہ انہیں ادھر ہی عطا فرما دیا۔ حضرت اویس کرنی کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا صحیح مسلم میں۔ کون سی کتاب بولیے؟ اور یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له ویس۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایک شخص آئے گا یمن سے۔ کہاں سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اویس کرنی کی باتیں فرما رہے ہیں، اور مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ آپ دونوں اس سے ملاقات کریں گے، آپ دونوں اس سے ملاقات۔ تو حضور فرما رہے ہیں ان رجلا یأتیکم من الیمن، تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، یقال له ویس، اس کو اویس کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ محبوب کاسا توڑ دے، عطا نہ ہی کرے، محروم کر دے، تو محبوب محروم ہی کر دے تو وہ اس لطف میں جیتے رہتے ہیں کہ مجھے محروم تو کیا ہے، کوئی تو رشتہ ہے نا میرا، کوئی تو رشتہ عطا کا نہ صحیح، محرومی کا رشتہ ہی صحیح، کوئی تو تعلق ہے نا میرا۔ تو وہ کاسا ٹوٹنے پہ بھی رقص کرتے ہیں عشق والے لوگ۔ کجا یہ کہ محبوب عطا کرے، یاد کرے، نام لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے دعا کی یا اللہ میں کسی عاشق سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا، اس کو حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فلاں غار میں میرا ایک عاشق ہے اور 70 سال سے میری عبادت میں مصروف ہے۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوتی تھی، 70 سال 100 سال عبادت، وہ واقعی اتنی عبادتیں کرتے تھے، اس لیے انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ کیا؟ راہب، دنیا چھوڑ کے غاروں میں عبادتیں کرتے۔ تو موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا۔ کیا؟ اور پھر کہنا کہ اللہ نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ عبادت میں مصروف تھا، آپ نے سلام کیا، غضب سے کھڑا ہو گیا، کہا یا نبی اللہ کیسے آئے؟ کہا اللہ کا ایک پیغام لایا ہوں۔ تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہا میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے محبوب نے مجھے یاد کیا، بتائیے کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس نے تیری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، مردود کر دیا، قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔
اس نے سنا تو وہ عشق میں محبت سے ناچنا شروع ہو گیا، رقص کرنے لگ گیا، ناچنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا کہ مجھے تو توقع تھی کہ تو یہ خبر سن کے مر جائے گا، تیرا دل پھٹ جائے گا، تو برداشت نہیں کر پائے گا کہ میں نے 70 سال جس کے لیے دنیا ترک کی اس نے بھی مجھے رد کر دیا، جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا اور اس کے لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا اور دن رات اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس نے بھی مجھے مردود کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، قبول۔ تو مجھے تو توقع تھی کہ تیرا دل پھٹ جائے گا، تو مر جائے گا، لیکن تو خوشی سے رقص کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ میرا کام ہے عبادت کرنا، کیونکہ میں بندہ ہوں، کیونکہ میں اپنے حصے کا کام کرتا رہا، اس کا کام ہے قبول کرنا یا مردود کرنا، اس نے اپنے حصے کا کام کیا، تو اس میں مجھے پریشانی کی کیا بات تھی، حیرانگی کی بات؟ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اس نے اپنے حصے کا، اس لیے مجھے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دکھ نہیں تو ناچ کیوں رہے ہو؟ فرمایا ناچ اس لیے رہا ہوں کہ 70 سال کی عبادت کام آ گئی، آج اس نے کسی بہانے سے یاد تو کیا ہے نا، چاہے مجھے مردودوں میں لکھنے کے لیے یاد کیا، چاہے مجھے ریجیکٹڈ لوگوں میں میری عبادت کو رد کرنے اور ریجیکٹ کرنے میں مجھے یاد کیا، چلو یاد تو کیا ہے نا، تو اس کا مجھے یاد کرنا مجھے لطف دے رہا ہے، مجھے مزہ دے رہا ہے، مجھے کیف دے رہا ہے، مجھے ایک سرور دے رہا ہے، ایک نشاط اور انبساط دے رہا ہے، اور میں رقص کر رہا ہوں خوشی میں کہ آج اس نے مجھے یاد تو کیا ہے نا۔ تو عاشق ایسے ہوتے ہیں، عاشق بولیے، انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ قبول کرے یا واہ ریجیکٹ کر دے، رد کر دے، انہیں اس سے مطلب بولیے نا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ تو فرمایا اس کا نام اویس، لا يدع بالجمن غیر ام اللہ۔ حضور نے فرمایا وہ یمن چھوڑ کے ہمارے پاس اس لیے نہیں آتا کہ اس کی ایک ماں ہے اور وہ اس کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، اور اس کے پاس ماں کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں، ورنہ چلا آتا، ماں کی مجبوری ہے۔ قد كان به بياض فدعا الله فاذهبه الا موضع الدينار، اس کو برس ہو گیا تھا، برس سفید سفید نشان پڑ جاتے نا جسم کے اوپر، برس ہو گیا، تو اویس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا دے دی، اس کے پورے جسم پہ اب برس نہیں سوائے ایک دینار کی جگہ کے، ایک سکے جتنی جگہ برس ہے، سفید نشان جسم پہ ہے، باقی کسی جگہ سفید نشان نہیں ہے۔ وہ سفید نشان بھی اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ کسی کو نشان پتہ چل جائے، جب اویس کو ڈھونڈنے نکلیں تو اب وہ نشان نشانی بن جائے۔ تو حضور نے فرمایا فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، جو بھی اویس سے ملے ہیں تم میں سے تو چاہیے کہ اویس سے اپنے لیے دعا کروائے، اپنے لیے میری امت کے لیے دعا کروائے۔ پھر دوسری روایت میں حضور نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا تابعین میں سے سب سے بہتر ہستی اویس کرنی ہے، وَلَهُ والدہ، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ آگے حدیث اور فرمایا فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، جب اس سے ملنا تو پھر اسے میرا حکم پہنچانا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اولیاء سے دعا کرایا کرو۔ حدیث میں نے سنائی نا آپ کو، صحیح مسلم سے حدیث پڑھ کے سن، اولیاء سے دعا کروانے جایا کرو، اس میں حکم ہے۔ حضور کا کیا ہے بولیے؟ لہٰذا جو لوگ اولیاء کے پاس آنے سے منع کریں، دعا کروانے سے منع کریں اور کہیں کہ خدا تمہاری دعا گھر بیٹھے نہیں سن لیتا، تو ایسے لوگ نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ رسول اللہ کے فرمان کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، فسادی علماء فساد پھیلاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ اویس کے پاس جاؤ اور دعا کراؤ اس سے میری امت کے لیے، تو اولیاء سے دعا کروانا یہ حضور کا حکم ہے، رسول اللہ کا کیا ہے بولیے؟ اور پھر فرما کی نہیں رہے، مولا علی المرتضیٰ کو، حضرت عمر فاروق کو فرما رہے ہیں کہ ان سے ملنا تو ان سے دعا کروانا میری امت کے لیے۔
اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو افضل ہو، شان میں اعلیٰ ہو، شان میں بولیے اعلیٰ ہو، اسے بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے دعا کرایا کرے. اپنے چھوٹوں سے، جیسے بیٹوں سے کہنا، اولاد سے کہنا میرے لیے دعا کرنا، استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، مرشد مرید سے کہتا. حضرت معاذ بن جبل کی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، کہ جب انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن بھیجنے لگے تو حضور نے فرمایا معاذ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہائے ہائے، ہمیں بھول نہ جانا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ تربیت ہے، یہ ادب ہے. ادب اور بولیے تربیت. آقا سکھا رہے ہیں کہ اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کروانی چاہیے. چھوٹوں سے بھی، یہ شان میں تو افضل ہے نا، مولا علی المرتضیٰ شان میں افضل ہے حضرت عمر فاروق، لیکن فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایسے کرنی سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا، اس سے بولیے دعا کروانا. اور پھر وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کہ جب آپ حج پہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ نجد والے لوگ کھڑے ہو جائیں. لوگ کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ اب جو کرن والے ہیں، کرن ایک علاقہ ہے، اسی سے وہ ایسے کرنی مشہور تھے. فرمایا جو کرن والے ہیں وہ آگے آ جائیں، باقی بیٹھ جائیں. ان کو آگے کر لیا. تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی شخص اویس ہے؟ انہوں نے کہا اویس تو ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ ہے. پاگل اور ہائے ہائے. صوفیاء فرماتے ہیں واہ واہ کہ جب تک تجھے پاگل نہ کہا جائے تجھے معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. تیری لگن، تیری سچائی، تیرا صدق اتنا کامل ہو جائے کہ دنیا کی نظر میں تو پاگل ہو جائے، لیکن اللہ کی نظر میں تو پاگل نہیں بلکہ پاگل ہو جائے. اللہ کی نظر میں تو پاگل، کہ جو گل کو پا گیا، جو بات کو پا گیا، جو حقیقت کو پا گیا. تو اللہ کی نظر میں تو پاگل ہو جائے کہ تجھے کوئی بات مل جائے، کوئی خبر محبوب کی مل جائے تو تو ایسا ہو جائے. تو جب تک انسان ایسا نہیں ہوتا، اور خود حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اہل دنیا کسی سچے مومن کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ پاگل اور مجنون ہے، یہ پاگل اور یہ اپنی دنیا کا نقصان کر رہا ہے، اپنی دنیا کا نقصان کر رہا ہے. تو اہل دنیا کے لیے تو سب کچھ دنیا ہے، لیکن یہ سب کچھ محبوب کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے، لٹا رہا ہوتا ہے. اس لیے دنیا کی نظر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل. لیکن اللہ کی نظر میں پاگل ہوتا ہے کہ گل کو پا جاتا ہے، حقیقت کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ویس سے کیا مطلب؟ وہ تو ایک پاگل ہے، نہ آبادی میں آتا ہے، نہ کسی سے ملتا ملاتا ہے، نہ کسی سے میل جول رکھتا ہے. اس کی خوراک اور غذا بھی عام لوگوں سے مختلف ہے. اور اس کے پاگل پن کا حال یہ ہے جب لوگ ہنسیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے. لوگ ہنسیں تو وہ، اور جب لوگ رو رہے ہوں وہ ہنسنے لگ جاتا ہے. کہ لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ روتا ہے کہ کس بات پہ خوشی منا رہے ہیں؟ دنیا، پیسہ، دولت، عورت، اس کے ملنے پہ خوش ہو رہے ہیں. عارضی، ناقص، بیکار، غدار چیز جو تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی، جو تمہیں عین تمہاری توقعات کے عروج کے وقت دغا دے جائے گی، دھوکہ دے جائے گی، فریب دے جائے گی، یہ دنیا، اس کے ملنے پہ خوش ہو رہے ہو. تو وہ رونے لگ جاتا ہے جب دنیا خوش ہوتی ہے، اور جب لوگ رو رہے ہوں تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے کہ نادان ہیں، دنیا کے جانے پر رو رہے ہیں. یہ تو ہنسنے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ چھوڑو ان باتوں کو، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. تمہیں کیا خبر اویس کیا ہے؟ تم اسے پاگل دیوانہ سمجھتے. اور لوگ پتھر مارتے تھے. کیا؟ حضرت اویس کرنی کو بولیے، پتھر مارتے تھے. گلیوں کے بچے شرارت کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے پتھر مارتے تھے اویس کرنی کو. ایک دن کسی نے بڑا پتھر مار دیا تو آپ فرمانے لگے بچوں چھوٹے چھوٹے مار لیا کرو، بڑے پتھر نہ مارا کرو. تو ان میں سے کسی نے کہا اویس بس ڈر گئے، عشق اتنا ہی تھا. کہا نہیں، مجھے پتھر کھانے سے ڈر نہیں ہے، لیکن جب بڑے پتھر مارتے ہو تو خون نکل آتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لمحے محبوب کو یاد نہیں کر پاتا.
महबूब से गाफिल हो जाता हूँ, बस वज़ू ना टूटे, छोटे पत्थर मार लिया करो। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, आय हाय, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तो ये हाल था, लोग पागल समझते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया छोड़ो इन बातों को, हम उससे मिलना चाहते हैं। वो आए तो वो सहरा में ऊँट चरा रहे थे। क्या बोलिए? सहरा में ऊँट चराने गए हुए थे। जब मौला अली अल मुर्तज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक आए, उस वक्त वो ऊँटों के पास ही नमाज़ पढ़ रहे थे। चराने ऊँट ही आए थे, लेकिन पास नमाज। दोनों हजरात इंतज़ार करने लग गए। जब नमाज से फारिग हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनका हाथ देखा तो वो निशानी मिल गई जो हुजूर ने फरमाई थी कि एक सिक्के के बराबर बर्स का निशान होगा, सफ़ेद दाग होगा जिस्म के ऊपर। निशानी से पहचान लिया। जब पहचान लिया तो आका अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया कि हुजूर ने आपको सलाम भेजा है, रसूलुल्लाह ने आपको। वाह वाह, हम तो बेचते हैं ना रोज़ाना, हम तो बोलिए, लेकिन महबूब कभी नाम लेके सलाम भेजे, हाय हाय हाय, ये कैसी शान है, कैसा मकाम है, कैसा दर्जा है। सलाम भेजा। और बाद सूफिया की रिवायात में हुजूर ने अपना जुब्बा भी भेजा। क्या? अपना जुब्बा मुबारक भेजा। फरमाया उवैस से कहना कि ये जुब्बा पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो जब पैगाम मिल गया तो आपने दुआ फरमाई। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, फरमाया कबीला मुज़र और कबीला रबिया, इनकी बकरियों की तादाद के बराबर अकेला उवैस मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा क़यामत वाले दिन। वजह बनेगा, सफारिश करेगा, शफात करेगा। अब थोड़ी देर जब मुलाकात हुई तो हज़रत उवैस करनी फरमाने लगे कि आप हजरात ने बड़ी तकलीफ़ की आने में, अब आप वापस तशरीफ़ ले जाएं, क़यामत करीब है। क्या फरमाया? हमें आज भी क़यामत करीब नहीं लगती, उन्हें तब भी करीब लगती थी क्योंकि नज़र वाले थे ना, हम नज़र वाले नहीं। कुरान ने कहा इक़्तरबतिस्साअ वन्शक्कल क़मर, क़यामत करीब आ गई। और निशानी और दलील ये है कि चांद दो टुकड़े हो गया, लेकिन ये अभी तक अपनी गफलत में पड़े हुए हैं, अपनी गफलत में पड़े। तो हज़रत उवैस करनी ने फरमाया कि क़यामत करीब है। अगर वहाँ मुलाकात हो गई जन्नत में तो वो बड़ी आला मुलाकात होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ जुदाई हुई कि मैं किसी और जगह हुआ, आप किसी और जगह हुए, तो फिर बड़ा अफसोस है। लिहाजा अब आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं क़यामत के रास्ते की तैयारी कर रहा हूँ, क़यामत के लिए सामान जमा कर रहा हूँ, वहाँ मुलाकात होगी। ये कह के हज़रत उमर फ़ारूक मौला अली अल मुर्तज़ा उठे, वापस आ गए। अब जब लोगों को खबर हुई कि वैसे करनी जिसको हम पागल समझते थे, जिसको पागल दीवाना पत्थर मारते थे, उसकी शान तो ये कि हुजूर ने सलाम भेजा रसूलुल्लाह ने और अपना जुब्बा मुबारक अता फरमाया, दुनिया को खबर हो गई। अब जब हाल खुल गया, जब हाल बोलिए खुल गया ना, हाल छुपा ना रहा। कहो कोई कैसे मोहब्बत छुपा ले, तो कैसे छुप सकती है? कभी ना कभी जाहिर बोलिए ना हो जाती। जब जाहिर हो गए तो वो चूंकि छुपना चाहते थे, इश्क को छुपाना चाहते थे, इश्क को बोलिए, जब जाहिर हो गए, यमन में लोगों को पता चल गया तो आपने वो इलाका छोड़ दिया। वो इलाका, आय हाय हाय हाय, यहाँ दुनिया चाहती मैं मशहूर हूँ, मुझे जाना जाए, लेकिन जो पा लेता है उसका हाल ये होता है, कहता है कि मेरे और महबूब के दरमियान कोई तीसरा ना आए, कोई तीसरा, बस मैं मस्त रहूं उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में, उससे बातें करता रहूं, कोई तीसरा बीच में ना आए। किरामन कातिबीन भी बीच में ना आए। किरामन कातिबीन रा खबर नेस, जो आशिक और माशूक में बातें होती हैं वो किरामन कातिबीन को भी उनकी खबर नहीं होती, जो कंधों पे बैठे होते हैं। तो आशिक तो ये जो कंधों पे बैठे फरिश्ते हैं, इनसे भी गैरत खाता है, कहता है कि ये भी बीच में ना आए, बस मैं हूं और मेरा महबूब हो, कोई और बीच में ना हो। तो वैसे करनी ने वो इलाके छोड़ दिए, फिर शहर तब्दील फरमाते रहे। क्या शहर बोलिए? हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
مجھے لگن لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں. حضرت اویس کرنی سے بولیے ملوں. ایک لگن لگ گئی. تو کہتے کہ مجھے خبر ہوئی کہ آپ مکہ معظمہ ہیں. کہاں؟ وہاں پہنچا, کھنگالا, چھان بین کی تو پتہ چلا کہ آپ مکہ سے کوفہ چلے گئے. بڑا سفر ہے, 1 مہینے کا سفر تھا اس وقت. تو کہتے فقط اس لگن میں نے مکہ سے کوفہ کا سفر کیا. اس لگن میں اندازہ فرمائیں, آج نوکری کے لیے سفر کرتے ہیں, نوکری کے لیے پاکستان سے بھی باہر چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے تھوڑا سا سفر طے کرنا بھی ہمیں بوجھ لگتا ہے, ہمیں مصیبت لگتا ہے, ہمیں گرا محسوس ہوتا ہے. لیکن جسے لگن لگی ہو محبوب کی تو وہ اس کی باتیں سننے کے لیے لمبے سے لمبا سفر بھی کرتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استادوں میں, مشائخ میں, آپ کے استادوں اور مشائخ میں حضرت بشر حافی بھی ہیں. کون بولیے؟ حضرت بشر حافی, وہ ننگے پاؤں پھرنے والا درویش, ننگے پاؤں پھرنے والا درویش بشر حافی رحمۃ اللہ. امام احمد بن حنبل کے استادوں میں سے حضرت بشر حافی, ننگے پاؤں پھرنے والا درویش. اندازہ کیجئے وہ امام احمد بن حنبل جو کل محدثین کے استاد ہیں, کل محدثین کے, امام بخاری کیا, مسلم کیا, تمام محدثین کے استاد امام احمد بن حنبل. شاگردوں کے درمیان سے اٹھتے, کتابوں کے درمیان سے اٹھتے اور سفر کر کے اس ننگے پاؤں پھرنے والے بشر حافی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے. تو آپ کے بیٹوں کو, شاگردوں کو تھوڑا سا حسد ہوا. انہوں نے کہا کہ ابا جان, آپ تو خود علم کے امام ہیں, روایت کے امام ہیں, حدیث کے امام, آپ اس ننگے پاؤں پھرنے والے درویش کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جانے کہ روایت کیا ہے؟ آپ روایت کے امام ہیں, حدیث کے امام ہیں. تو آپ نے فرمایا بیٹا تم درست کہہ رہے ہو کہ میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں, میں حدیث کو, لیکن حدیث والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. میں اس سے حدیث سیکھنے نہیں جاتا بلکہ حدیث والے کی خبر لینے جاتا. حدیث والے کی خبر, یہ شوق اور ذوق تھا کبھی ہمارے اندر. آج افسوس کے ساتھ علماء سو چکے آگے موبائل پہ, سوشل میڈیا پہ, انہوں نے اولیاء اللہ کی محبت کو دلوں سے نکال دیا. کچھ جاہلوں نے حماقتیں شروع کی ولیوں کے نام پر, اس کو انہوں نے سہارا بنا کے اولیاء کی گستاخی, بے ادبی کو ایک روٹین بنا دی. ورنہ اولیاء کی تلاش, میں بتا رہا ہوں, امام احمد بن حنبل جیسا محدث جو کل محدثین کا استاد ہے, اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے بشر حافی کے پاس ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا, جا کے کہتا کہ اسے حدیث والے کی خبر ہے. اور جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے تو پھر ان سے گزارش کرتے اب کوئی محبوب کی بات سنائے, محبوب کی بات سنائے. واہ واہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مکہ سے کہاں پہنچا؟ کوفہ. کوفہ جب پہنچا تو پتہ چلا آپ وہاں سے بھی جا چکے ہیں, بصرہ چلے گئے. کہاں؟ اب بڑا سفر ہے, کہاں عراق, کوفہ اور کہاں بصرہ. کہتے میں نے ٹھان لی کہ میں ان کی زیارت ضرور کروں گا, میں ان کی زیارت. کہتے میں کوفہ سے بصرہ کی طرف چل پڑا تو رستے میں ایک جگہ حضرت اویس کرنی کی زیارت ہو گئی. وہ فرات دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور گدڑی پہن رکھی تھی. کیا؟ گدڑی درویشوں والی پہنی ہوئی تھی, تو گدڑی پہن رکھی تھی. تو جب وضو فرما کر اٹھے تو ریش مبارک میں, داڑھی مبارک میں کنگھی فرمانے لگے. حضرت حرم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے زندگی میں کبھی حضرت اویس کرنی سے, بولیے نا, ملاقات نہیں ہوئی تھی, میں کبھی ملا نہیں تھا. جیسے میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو مجھے فرمانے لگے حرم بن حیان تم پر بھی سلام ہو. تو کہتے میں چونک گیا, لرز گیا. میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ مجھے؟ تو آپ نے فرمایا میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا, میری روح نے تیری روح کو. واہ واہ. یہ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور مولا علی اس کو روایت کرتے, مشکات میں موجود ہے. مولا علی فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہمارا محلے دار ہو, قریب ہو, تو ہماری اس سے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی, دل اس کے قریب
نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بہت دور رہتے ہیں لیکن دل کے قریب ہوتے ہیں اور ہماری ان سے جان پہچان ہوتی. اس کی وجہ کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اصل میں یہ روحوں کا رشتہ ہے. کس کا رشتہ بولیے؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس کا رشتہ بولیے؟ روحوں کا. فرمایا جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت رکھیں وہ یہاں بھی مل جاتے ہیں، چاہے وہ ایک ایک مہینے کے فاصلے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں. وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یا خواب میں ملتے ہیں یا روحانی طور پہ ملتے ہیں یا کبھی نہ کبھی زندگی میں مل جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ جو آج یہاں روحانی محفل میں آئے ہیں یہ آپ پہلی دفعہ نہیں آئے، آپ عالم ارواح میں بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. عالم ارواح میں بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور آقا نے فرمایا جو وہاں اجنبی تھے، روحیں اجنبی تھی، وہ یہاں بھی اجنبی رہتی ہیں، چاہے قریب رہنے والے لوگ ہی کیوں نہ اجنبی ہوتے ہیں. تو فرمایا میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا. حرم بن حیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ان کی خدمت میں رہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں ہائے ہائے. درویش کتنا بے نیاز ہوتا ہے، درویش بولیے بڑا بے نیاز ہوتا ہے. اسے یہ بھی لالچ نہیں کہ کوئی میرے پاس زیادہ دیر بیٹھا رہے، کوئی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے. تو فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، جاؤ. اجازت دی تو حرم بن حیان کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے زیادہ تر وہ گفتگو کی جو مولا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق کی ملاقات کے وقت باتیں ہوئی تھیں. تو جب میں جانے لگا تو مجھے فرمانے لگے اپنے دل کی حفاظت کرنا. بس ایک نصیحت فرمائی. واہ کیا بولیے؟ بس ایک نصیحت. کیا فرمایا؟ اپنے دل کی حفاظت کرنا. حضرت سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ فرمایا دل کو مجاہدے کے ذریعے سے حق کا تابع بنا لینا، حق کا دل کی حفاظت کرنا، مجاہدہ کرنا، اس پہ محنت کرنا، اس پہ کوشش کرنا کہ دل میں برا خیال نہ آئے، بری خواہش نہ آئے، مال و دولت کی حرص نہ آئے، عورت کی ناجائز خواہش پیدا نہ ہو تمہارے دل میں، شہرت کی تمنا پیدا نہ ہو، دنیا کے خیالات، دنیا داروں کے خیالات، مال و دولت کے خیالات یا ناجائز خواہشات تمہارے دل میں نہ آئے. اپنے دل کی حفاظت کر کے اس پہ محنت کر کے مجاہدہ کر کے اسے حق کا تابع بنا لینا. حق کا یہ پہلا مفہوم ہے حضرت ویسے کرنے کی بات کا. اور دوسرا مفہوم یہ کہ مشاہدے کے ذریعے خود کو دل کے تابع کر لینا. دو باتیں مختلف. توجہ ہے آپ کی؟ کیوں یاران طریقت؟ یہ اصل میں دو احوال ہیں. پہلا سمجھیں، پہلا درجہ کیا ہے؟ دل کو حق کے تابع کر لینا. دل کو، اس میں آپ کی کوشش شامل ہے، آپ کی محنت شامل ہے، آپ کی ریاضت شامل ہے. اس پہ آپ محنت کریں، ریاضت کریں، کوشش کریں، محنت کریں کہ دل سے پوری خواہشات، ناجائز خواہشات نکلتی جائیں اور دل حق کے تابع ہو جائے. اس میں اللہ کا خیال ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی محبت ہو، مخلوق کے لیے ہمدردی ہو، پیار ہو، اچھا سلوک ہو. یہ آپ محنت کرتے جائیں. کیا؟ یہ پہلا حال ہے. یہ کیا ہے؟ جس میں آپ دل کو کس کے تابع کرتے ہیں؟ بولیے. اور یہ مرید کا حال ہے. یہ کس کا حال ہوتا ہے؟ کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا دل حق کے تابع ہو جائے. اس سے بلند درجہ ہے جو اولیاء کا، انبیاء کا درجہ ہے، وہ یہ خود کو دل کے تابع کر دینا. کیا؟ خود کو بولیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل خود براہ راست اللہ کے تابع ہوتا ہے. خود براہ راست بولیے اللہ کے، لہٰذا وہ خود کو دل کے تابع کر دیتے. ان کا دل انہیں جدھر بھی لے کے جائے وہ حق ہی کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ کی یاد، اس کے ذکر، اس کے امر، اس کے حکم میں فنا ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا وہ خود کو دل کے حوالے کر دیتے. یہ بلند مقام ہے، یہ انبیاء اولیاء کا حال ہے. یہ بات آپ سمجھے کریں. اور حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ یہ مرید کا کام ہے کہ دل کو حق کے تابع کرے. دل کو بولیے حق کے، اللہ کے تابع کرے. یہ مرید کا کام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے شہوت کے غلبے، ہوا و ہوس، لالچ، طمع کی موافقت، غلط قسم کے خیالات سے اس طرح اپنی جان چھڑا لے کہ سوائے حق تعالیٰ کی یاد کے ان کے خیال میں کچھ باقی نہ رہے. اس طرح محنت کرے، ریاضت کرے اور اس کے لیے صحیح تدبیر اختیار کرے، پریکٹس کرے، مجاہدہ کرے، محاسبہ نفس کرے. روزانہ کی بنیاد پہ لکھے آج کیا کیا غلطیاں ہوئیں، کیا کیا خرابیاں ہوئیں. محنت کرے اس کے اوپر.
تاکہ دل کس کے تابع ہو جائے؟ حق کے. کس کے بولیے؟ حق کے. تو یہ پہلا درجہ ہے مرید کا. اور جو انبیاء اور اولیاء کا حال ہے وہ یہ خود کو دل کے تابع کر دینا. خود کو بولیے دل کے تابع. یہ کامل لوگوں کا حال. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اللہ نے اپنے نور جمال سے منور کیے ہوئے ہیں. اپنے نور جمال سے منور کیے ہوئے ہیں اور وہ تمام اسباب اور تعلقات سے کٹ چکے ہیں اور انہیں انتہائی اونچے درجے پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے قرب کی خلعت اور قرب کا جبہ عطا فرما دیا. اپنے قریب کرنے قرب کا انہیں جبہ پہنا دیا ہے خدا نے. انہیں ولایت کا جبہ پہنا دیا, ولایت کی خلعت عطا کر دی. لہٰذا اب چونکہ وہ اپنے دل کو اللہ کے تابع کر چکے ہیں پہلے سے اور ان کے دل اللہ کے تابع ہیں, لہٰذا وہ خود کو دل کے تابع کر دیتے. خود کو بولیے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ممکن ہے آپ میں سے کوئی 2-4 ان باتوں کے طالب ہوں, لیکن مجھے یقین ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ میرے دروس جاتے ہیں دنیا بھر میں بڑے بڑے طالب ہوں گے جن کے لیے میری گفتگو اللہ تعالیٰ سونا بنا دے گا, قیمتی بنا دے گا, تریاق بنا دے گا انشاءاللہ. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو سیدی علی حجویری فرماتے ہیں پہلا گروہ صاحب قلوب ہے, دل والا, جو دل کو کس کے تابع کرنے کی ریاضت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, حق کے. اور جو دوسرا گروہ ہے وہ مغلوب القلوب ہے, وہ حق کے آگے خود مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھایا ہے. فرمایا جو صاحب القلب ہے وہ دل کا حکمران ہے, جو اپنے دل کو حق کے تابع کر رہا ہے وہ کس کا حکمران ہے؟ دل کا. اور باقی رہنے والی صفات کا مالک ہے, یعنی خود محنت کر رہا ہے, ریاضت کر رہا ہے, خود مشقت کر رہا ہے. اور جو مغلوب القلب ہے جس کا دل اس پر غلبہ ہی اللہ کا ہے, پہلے سے غلبہ ہی, وہ فانی و صفت ہے کہ اس نے اپنی صفت کو فنا کر دیا, اپنے آپ کو ہی فنا کر دیا. فرمایا اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو. کہاں سے سمجھو بولیے؟ اللہ پاک نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے کہا تھا, کس نے؟ لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. میں آدم کی ساری اولاد کو, میں ان سب کو, شیطان نے کہا. اور آگے کیا کہنے لگا؟ الا عبادک منہم المخلصین, لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا. سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں 2 قراتیں ہیں. پہلی یہ کہ یہ مخلصین ہے, کیا ہے؟ زیر کے ساتھ, لام پر زیر, مخلصین. کیا؟ اگر مخلصین ہو تو یہ پہلا والا گروہ جو دل کو حق کے تابع کرتے, دل کو حق کے تابع کرتے ہیں, اپنے دل کو محنت, ریاضت, کوشش سے, تکلف سے اللہ کے تابع کر رہے ہوتے, اخلاص والا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے. اخلاص والا بننے کی بولیے کہ دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے, دل اللہ کے لیے, یہ مخلصین ہے. کون بولیے؟ لام پر زیر کے ساتھ. اور جو مخلصین ہیں لام پر زبر کے ساتھ, یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں جو کوشش کر رہے ہیں, جو تکلف کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, بلکہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے, جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا, خود چن کے. وہ مخلصین ہے لام پر زبر کے ساتھ. اور جو محنت کوشش کر کے بننا چاہ رہے ہیں اس کا, وہ مخلصین ہے. وہ مخلص ہے جو کوشش کر رہا ہے, اور جسے اس نے چن لیا وہ مخلص ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے اس کو؟ میں آپ کو ایک سادہ واقعہ سناتا ہوں, آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی. ہمارے شیخ طریقت یہاں ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے, مخلص اور مخلص. ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ تھا نا جہانگیر, اپنے وزیر سے کہنے لگا یار میں نے کسی درویش سے ملنا ہے. اس نے کہا فلاں سے ملے؟ ہاں ملا ہوں. فلاں سے؟ ہاں ملا ہوں. فلاں سے؟ ہاں ملا. اس نے کہا شاہ حسین سے کبھی ملے؟ کہا نہیں اس سے کبھی نہیں ملا. کہا بڑا پہنچا ہوا درویش ہے. کہا اچھا پھر بلا کے لاؤ نا اسے. اس نے کہا یہی تو اس کی درویشی ہو, بادشاہوں کو اپنے جوتے پہ نہیں رکھتا. بادشاہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ خود بادشاہ. وہ بولیے خود بادشاہ. کہا اچھا تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے ملنے. کہا نہیں وہ آپ سے نہیں ملے گا, وہ آپ سے
وہ کہے گا جاؤ کسی امیر کی بیٹھک میں جاؤ، اس سے ملو جا کے، مجھے کیوں ملنے آگے؟ وہ نہیں ملے گا۔ تو کہا پھر بابا ملیں گے کیسے؟ اس نے کہا ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں ہے، ذرا بے ادبی گستاخی، چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جہانگیر نے کہا وہ کیا؟ کہا شاہ حسین یہاں سے گزرتا ہے محل کے پاس، تو جس دن گزر رہا ہوگا نا تو جال ہم رکھیں گے ادھر پہلے سے، جال اس پہ پھینکیں گے اور اس کو قابو کر لیں گے اوپر جال ڈال کے۔ تو شاہ حسین گزر رہے تھے، وہ وزیر بھاگا آیا کہ حضور وہ شاہ حسین گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ لاؤ جال لاؤ جال لاؤ۔ جال پھینکا اور شاہ حسین کو جال کے ذریعے اوپر کھینچ لیا۔ جب جال سے نکالا نا تو جہانگیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہنے لگا حضور معاف کر دیں، آپ نے اصل میں قابو نہیں آنا تھا، ویسے تو مجھے آپ سے ملنا ضرور تھا، اس لیے میں نے یہ بے ادبی کی ہے، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا چلو معاف کیا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی دنیا نہیں چاہیے، میں خود بادشاہ ہوں، مجھے حقیقت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حقیقت۔ آپ نے پوچھا کس چیز کی حقیقت؟ اس نے کہا مجھے بتائیں کہ آپ کو خدا کیسے ملا؟ مخلص اور مخلص سمجھ آئے گا آپ کو۔ آپ کو خدا کیسے ملا؟ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے تو ملا۔ اس نے کہا جی میں کیسے ملا؟ کہا جیسے خدا ملا۔ تو جہانگیر رونے لگ گیا، کہنے لگا آپ کی رمز اونچی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، مجھے میری زبان میں سمجھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر مجھ جیسا فقیر درویش تجھ سے ملنا چاہتا کہ تو بادشاہ اتنا بڑا ہندوستان کا، کیا پوری عمر لگ کے بھی میں تجھے مل سکتا تھا؟ تیرے دربانوں نے مجھے دھکے دینے تھے کہ تیرا حال ہے بادشاہ سے ملنے والا۔ کبھی کوئی سفارش ڈلوا کہ میں تیرے دربار میں بھی آتا تو 100 بندے رستے میں مجھے چیک کرتے، ٹوکتے، روکتے، پھر مجھے کوئی ادب آداب سکھاتا کہ بادشاہ کے سامنے کیسے جانا ہے، جھکنا کیسے، بات کیسے کرنی، شاید عمر لگ جاتی اور میں تیرا سامنا کبھی نہ کر پاتا۔ لیکن جس دن تو نے چاہا مجھ سے ملنا، جس دن تو نے مجھ سے ملنا چاہا، کوئی دیر لگی، بس ایک جست، ایک آنکھ جھپکی اور میں تیرے سامنے تھا۔ یہی حال ہے کہ اگر انسان مخلص بن کے لگا رہے کہ میں خدا تک پہنچوں، عمر بیت جائے گی، منزل نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اس کی بارگاہ میں روئے، آنسو بہائے اور پیچھے سے کوئی دعا، دستے دعا اٹھ جائے کہ مولا اسے قبول کر لے، تو جس دن اس نے ارادہ کر لیا تجھے اپنا بنانے کا، بس ایک لمحہ لگے گا، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر لگے گی اور تو اس کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ مخلص اور مخلص میں فرق ہے کہ ایک محنت کرتا ہے اور ایک کو وہ چن لیتا ہے۔ ایک کو بولیے۔ حضرت سیدی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی پھر گم ہو گئے، حرم بن حیان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد اپنا حال چھپا لیا۔ اپنا حال بولیے۔ پھر جب مولا علی کے خلاف بغاوتیں اٹھی، مولا علی کے خلاف، اور مولا علی کے خلاف تلواریں نکل آئیں، تو ویسے کرنی نے اعلان کیا کہ اب تنہائی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ جب علی کے خلاف زبان کھلے یا تلوار نکل آئے تو پھر تنہائی کو چھوڑنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر میدان میں آنے کا وقت ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ تمام پیروں سے، مشائخ سے، سادات سے، کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں، پھر بھی ہم مولا علی کی توجہ سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں وسائل دیے ہیں، آخر آپ کیوں چھپے ہوئے اور کمرے میں بیٹھ کے صرف تسبیح کرنے کو کیوں سمجھتے کہ حق ادا ہو گیا؟ آپ کو میدان میں ہونا چاہیے، مولا علی کا دفاع کرنے کے لیے، سیدہ زہرا کا دفاع کرنے کے لیے، حسنین کریمین کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ آپ کی زبان، آپ کا قلم، آپ کا مال اس مشن کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے تنہائی چھوڑ دی اور میدان میں آئے اور تلوار لے کے جنگ صفین میں اتر آئے۔ تلوار لے کے بولیے، اتر آئے اور دلیری کے ساتھ لڑے، اور بعض روایتوں میں وہ تیر جو مولا علی کو مارا گیا اویس کرنی نے اپنے سینے پہ لیا اور اس سے ان کی شہادت ہوئی، اپنی جان مولا علی پہ قربان کر دی۔ تو سید علی حجویری نے لکھا عاش حمیدن ومات شہیدن، فرمایا اویس کرنی جیے تو ایسی زندگی کے ساتھ کہ لائق تعریف تھی، لائق، اور مرے تو
ایسی زندگی کے ساتھ جو شہادت والی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، ان کی ظاہری زندگی بھی عزت والی اور باطنی زندگی بھی عزت والی۔ حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے فرمایا السلامۃ فی الوحدہ، سلامتی تنہائی میں ہے۔ بولیے کیا فرمایا؟ بولیے نا۔ اب سیدی علی حجویری فرماتے ہیں، میں تھوڑی تھوڑی شرح کرتا جاؤں گا صاحب کشف المحجوب کی۔ فرمایا کیونکہ جس شخص کا دل خالی ہوتا ہے، جس شخص کا دل، بولیے، وہ غیر کے وسوسے سے خالی اور آزاد ہو جاتا ہے، غیر کے خیالات سے، اللہ کے غیر کے خیالات۔ اللہ کے غیر سے مراد کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کا غیر، جو اللہ سے غافل کرے وہ اس کا غیر، جو اللہ سے دور کرے اس کا غیر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے غافل کرے، وہ اللہ کا کیا ہے؟ غیر ہے، وہ دنیا ہے۔ اور جو اللہ کے قریب کرے وہ اللہ والا ہے، اس کا رشتہ اللہ والا ہے، اس کی نسبت اللہ والی، وہ غیر نسبت نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی نسبت ہے۔ تو فرمایا جس کا دل خالی ہوتا ہے وہ غیر کے وسوسے سے خالی اور آزاد ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں غیر کا پھر خیال آتا نہیں ہے، نہ ہی غیر کی ملاقات کی طلب پیدا ہوتی۔ غیر اب سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس سے مراد انبیاء اولیاء نہیں، ان کی ملاقاتوں کو تو وہ خود جاتے ہیں نا، خود جاتے۔ اللہ کے غیر کی ملاقات کی طلب یہاں پیدا نہیں ہوتی کہ ایسے ہی گپے لگائیں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے۔ یہ جو آج ہمارا حال ہے کہ ہماری دوستیاں ایسی دوستیاں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، دنیا والی دوستی۔ اللہ والی دوستی وہ ہوتی جو اللہ کے قریب کرے، جو اللہ کے، بولیے، قریب کرے۔ تو فرمایا کہ اس کے دل میں غیر کا خیال نہیں آتا، اس کو دنیا سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو میں اپنے مرشد گرامی کے قول سے سمجھانا چاہوں گا۔ ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں، توجہ ہے یاران طریقت، خواتین کی بھی توجہ ہے، سلامت۔ ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں تیری توحید تیری اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک تو مخلوق کے ساتھ خوف اور امید کے تعلق سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ خوف اور امید کے تعلق سے، یعنی توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں مخلوق کا نہ خوف رہے اور نہ ہی مخلوق سے کوئی امید رہے، بلکہ یہ دونوں رشتے تمام و کمال کے ساتھ، اپنے عروج کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ خوف ہو تو اللہ کا، اور امید ہو تو اللہ سے۔ لوگوں سے امید نہ ہو، لوگوں سے کوئی خوف نہ ہو، نہ خوف کی وجہ سے حق چھوڑے، نہ لالچ اور امید کی وجہ سے۔ خوف بھی اللہ کا اور امید بھی صرف اور صرف، بولیے، اللہ کی۔ یہ قول سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کی اس بات کو سمجھاتا ہے۔ تو فرمایا جو تنہا ہو جائے وہ زندگی کی آفت اور آزمائش سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، زندگی کی آفتوں سے بھی، کیونکہ مخلوق سے خوف اور امید یہ آفتیں لاتی ہے، جھگڑے پیدا کر دیتی ہے، لڑائیاں پیدا کر دیتی، غلط فہمیاں پیدا کر دیتی۔ مخلوق سے میل جول جو ہے، جو جتنا اس سے کٹ جاتا ہے اتنا آفتوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، توجہ ہے آپ کی، فرمایا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو کہ تنہائی کا معنی اکیلے رہنا ہے تو وہ غلط ہے۔ کیا تنہائی کا معنی اکیلے رہنا؟ اونچا بولیے، تنہائی کا معنی کسی بند کمرے میں بیٹھنا، اکیلے رہنا مراد؟ حضور سید علی حجویری فرماتے غلط ہے وہ آدمی جو یہ سوچے کہ تنہائی کا معنی اکیلے ہو جانا ہے، یہ معنی نہیں۔ کیونکہ جب تک کسی دل پر شیطان کا غلبہ ہے، نفسانی خواہشات کا زور ہے، اس کے فکر و حواس پر دنیا اور آخرت کی خواہشات چھائی ہوئی ہیں، یا اس کے دل میں مخلوق سے وابستگی موجود ہے، تو وہ تنہا کہاں ہے؟ مراد کیا؟ مراد یہ کہ اس کے اندر خود ایک ہجوم ہے۔ جس طرح باہر کا ہجوم اس سے غافل کرتا ہے، اسی طرح اندر کا ہجوم بھی اللہ سے غافل رکھتا ہے۔ اس کے اندر تو ہجوم ہے، چاہے وہ کمرے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے وہ، بولیے، بند کمرے میں کیوں نہ بیٹھا، اس کے اندر تو ہجوم ہے۔ وہ تنہا کہاں ہے؟ وہ تنہا ہرگز، بولیے، نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا خیال، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات سمجھنے والی۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا خیال
اور اس چیز کی ذات ایک ہی شے ہے. کیا؟ یعنی کوئی بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ سے گپے مار رہے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں. بالکل اسی طرح آپ تنہا بیٹھے ہیں لیکن کسی کے خیال میں گم ہیں، خیال میں اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک ہی بات ہے. یہ بولیے، جس کو کسی شاعر نے کہا نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ حقیقت میں بھی ہے اور مجاز میں بھی، کہ جب انسان کسی کے خیالات میں ڈوبا ہو تو خیال اور ذات ایک ہی چیز ہے. آپ تنہا نہیں ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا، یعنی تنہائی نہیں. تنہائی بولیے، اونچا بولیے نا، نہیں. اور میں ویسے یہاں ایک بڑی باریک بات کہہ دوں، اس پہ غور کیجیے گا. ویسے بات ایک باریک بات ہے جو توجہ ہے سید علی حجویری کی اور حضرت اویس کرنی کی، چونکہ آپ کی بات سمجھا رہا ہوں. ایک باریک بات، بعض اوقات خیال ذات سے زیادہ غافل کرتا ہے. بعض اوقات خیال ذات سے، کہ وہ سامنے موجود ہو تو اتنا غافل نہیں کرتا جتنا اس کا خیال غافل کرتا. یہ ایک باریک بات ہے، ایک باریک بات ہے. جو اس وادی سے کبھی گزرا ہو تو اسے سمجھ آ جائے گی میری بات، باقی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. تو فرمایا پس جو شخص گوشہ نشین ہے، تنہائی میں ہے، وہ لوگوں سے میل جول کی صورت میں بھی تنہائی میں، خلوت میں. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، کسے کہتے ہیں بولیے؟ یعنی جس کا اندر خالی ہے، اندر ہجوم نہیں، اندر صرف اللہ کی تجلی ہے. وہ لوگوں میں بیٹھے بھی تو تنہا ہے، لوگوں میں بیٹھے بھی تو بولیے خلوت نشین ہے، اکیلے تنہا. اور اگر کوئی شخص اندر ہجوم رکھے اور بند کمرے میں بھی بیٹھے تو وہ تنہا نہیں ہے. یہ گوشہ نشینی کی حقیقت ہے، یہ اس کے لیے اصول ہے. اس کے لیے بولیے، یہاں یہ بات سمجھے کہ نہیں؟ بولیے نا. تو فرمایا صحیح معنی میں انسانوں سے قطع تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھے، آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ لوگوں کے اندر بیٹھا ہو اور وہ تنہا ہو. وہ بولیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے اور وہ تنہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید علی حجویری فرماتے ہاں یہ ہو سکتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان اللہ کی محبت کو واقعی پا جائے، اللہ کی محبت کو واقعی پا جائے اور اسے اللہ سے حقیقی انس ہو جائے، طبیعت اس کی جڑ جائے، اللہ کے ساتھ اس کی طبیعت جڑ جائے، متواصل ہو جائے، جڑ جائے اس کی اللہ سے طبیعت. جب اس کی طبیعت اللہ سے جڑ جائے اور اسے حقیقی انس حاصل ہو جائے، پھر وہ لوگوں سے میل جول بھی کرے تو وہ اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بولیے تنہا ہوتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ بولیے نا. ہاں ہاں ہاں. کیوں؟ کیونکہ صرف عشق الہی ہی ایسی چیز ہے جہاں دوری نہیں، جہاں دوری، بلکہ صرف حضوری ہی حضوری ہے. دوری نہیں بلکہ حضوری، ہر دم حضوری ہے. آپ حاضر ہیں، اللہ کے حضور حاضر، چاہے آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ بند کمرے میں بیٹھے، حضوری حضوری، دوری نہیں ہے. کیا بولیے؟ ہمارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں یہاں کہ اللہ پاک نے اپنی متضاد صفتیں بیان کی. فرمایا هو الاول، وہ اول ہے. پھر اس کی ضد بیان کی، هو الاول والآخر، وہ آخر بھی ہے، اول بھی ہے. اور پھر فرمایا هو الظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے. اور اللہ نے اسی طرح کی اپنی صفتیں بیان کی. لیکن جب اس نے خود کو قریب کہا تو خود کو دور نہیں کہا. پورے قرآن میں وہ یہ تو کہتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے ان اللہ قریب، وہ قریب ہے، وہ کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بعید بھی ہے، وہ دور بھی ہے. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور ضد کے، اس کی ضد صفت، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے. اور لیکن جب اس نے کہا وہ قریب ہے تو اس نے یہ نہیں کہا وہ بعید بھی ہے، وہ دور بھی ہے. بعید خود کو، دور خود کو نہیں کہا قریب ہے، بس قریب ہے، بعید نہیں. دور تم سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں. تو قریب ہے، بعید نہیں. یہ اس نے اپنی صفت بیان. تو دنیا کی محبت کیا ہے؟ اس میں فراق بھی ہے، جدائی بھی ہے، اس میں غفلت بھی ہے، اس میں تغافل بھی ہے. لیکن عشق حقیقی میں یہ
نہیں، عشق مجازی میں ہوتا ہے، فراق بھی، جدائی بھی، غفلت بھی، تغافل بھی. جیسے غالب نے کہا نا، مرزا غالب نے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن تغافل کہتے ہیں غفلت برتنا. کیا؟ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو تغافل عشق مجازی میں، عشق حقیقی میں تو ہے ہی نہیں، نہ غفلت، نہ تغافل، نہ فراق، نہ جدائی، نہ دوری، بلکہ حضوری حضوری. تو یہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے موانست ہو جائے، انس ہو جائے، طبیعت صرف اسی سے سکون محسوس کرے. طبیعت صرف بولیے اللہ سے سکون محسوس کرے، اس کو موانست کہتے ہیں، اس کو انس کہتے ہیں. صرف اللہ سے سکون محسوس کرے، انس اور موانست محسوس کرے، تو فرمایا یہ وہ حال ہے کہ ایسا بندہ لوگوں میں بھی بیٹھا ہو تو وہ تنہا ہے، اللہ کے ساتھ تنہا. اور جو ایسا نہیں، وہ بند کمرے میں بھی بیٹھا ہو تو اندر ہجوم، دنیا کا ہجوم، رش، بھیڑ. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو اللہ کے اس فرمان پہ توجہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ہائے ہائے، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی؟ بس جب انسان اس یقین اور اس ایقان کے درجے پر فائز ہو جائے کہ اللہ مجھے کافی ہے، نہ تو اسے کسی کی طلب رہتی ہے، نہ کوئی اور شوق باقی رہتا ہے.